الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ عزیزان محترم، اسلامی سال کا یہ 11واں مہینہ ذی القعدہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں جو مہینوں کی گنتی شمار کی گئی ہے اور کہا گیا ہے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو حرمت والے 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ذی القعدہ ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، یہ 3 مہینے حرمت والے، اور ایک مہینہ رجب کا، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس مہینے کو ذی القعدہ بھی کہا جاتا ہے اور ذو القعدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے بیٹھے رہ جانے والا مہینہ، یعنی اس زمانے میں مکہ کے لوگ اس مہینے میں بیٹھے رہتے تھے، نہ کوئی جنگ کرتے، نہ کوئی قتال کرتے، نہ ہی کہیں کا سفر کرتے، بلکہ اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی گھر پر بیٹھے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کا نام ذی القعدہ یا ذو القعدہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ 3 مہینے مسلسل اس لیے رکھے گئے ہیں، مفسرین کرام نے اس کی وجہ ایک تو یہ بیان کی کہ یہ اشہر حرم لگاتار 3 مہینے حج کے بھی مہینے ہیں، انہی دنوں میں حج بھی ادا کیا جاتا ہے، تو لوگ آسانی سے حج ادا کر لیں۔ شوال سے ہی حج کا تعلق شروع ہو جاتا ہے، تو یہ 3 مہینے مسلسل اس لیے رکھے گئے ہیں کہ جو حج کرنا چاہتا ہے، پہلے زمانے میں سفر کی اتنی سہولت نہیں تھی، لوگ اس مہینے سے ہی حج کا آغاز کر دیتے تھے، بلکہ شوال میں ہی نکل جاتے تھے، تو لوگ حج کے سفر آسانی سے ادا کر سکیں، پرامن طور سے جا کر اپنے وطن واپس آ سکیں، اس لیے ان 3 مہینوں کو اشہر حرم سے تعبیر کر دیا گیا۔ ان مہینوں میں نہ کوئی جنگ ہوتی تھی، نہ کوئی قتل و قتال ہوتا تھا، بلکہ پرامن والے مہینے ہوتے تھے۔ امن و امان کے ساتھ لوگ حج کے موقع پر حج کرنے مکہ جاتے تھے، اور واپس ہوتے ہوتے محرم الحرام تک اپنے گھر واپس لوٹ جاتے تھے۔ تو یہی وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی کہ تاکہ حاجی لوگ حج کو آسانی سے پرامن طور سے ادا کر سکیں۔ اور 4تھا مہینہ رجب کا جو اشہر حرم میں ہے، عظمت والا ہے، کفار مشرکین کے زمانے سے ہی، وہ اس لیے کہ اگر کوئی حج کے علاوہ عمرہ کرنا چاہے تو سال کے درمیان میں یا آخر سال میں رجب کے مہینے میں پرامن طریقے سے جا کر عمرہ ادا کر کے پرامن طریقے سے گھر واپس آ جائے، اور ان مہینوں میں جنگ بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس مہینے کی فضیلت ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں اشہر حرم میں حرمت والے 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ ذی القعدہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے حیات طیبہ کے 4 عمرے اسی مہینے میں ادا کیے ہیں۔
ایک عمرہ عمرۃ الحدیبیہ، دوسرا عمرہ عمرۃ القضاء، تیسرا سن 8 ہجری میں مقام جعرانہ سے ادا کیا تھا اسی مہینے میں، اور ایک حج کے ساتھ ادا کیا تھا۔ تو کل ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے۔ اس مہینے کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے۔ عمرۃ الحدیبیہ جو صلح حدیبیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، آج انشاءاللہ مختصر انداز میں اسی پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلح حدیبیہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، اور کنویں سے لگ کر ہی متصل ایک گاؤں آباد ہے، اس کا نام بھی حدیبیہ سے مشہور ہو گیا۔ سن 6 ہجری میں اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، پرامن طریقے سے داخل ہو رہے ہیں، اور صحابہ کرام اپنے سروں کو منڈوا کر یا کتروا کر قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن صحابہ کرام سے اپنے خواب کی سنایا اور خوشخبری دی کہ یقیناً ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ صحابہ کرام کے اندر خوشی کی دوڑ پڑ گئی، خوشی کی لہر دوڑی کہ اب ہمیں مکہ المکرمہ جانا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے، کیونکہ 6 سال سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، مکہ کو بالکل چھوڑ کر آ گئے تھے۔ سن 6 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر اتنا یقین کامل تھا، کیونکہ انبیاء کرام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں اور سچے خواب ہوتے ہیں، اس وجہ سے صحابہ کرام نے اتنا کامل یقین کے ساتھ عمرے کی تیاری شروع کر دی، اور تقریباً 1400 یا اس سے زائد صحابہ کرام نے، جو پختہ تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفر عمرہ کی دعوت کی پیشکش کر دی۔ تو تقریباً 1400 یا اس سے زائد 1500 کے قریب صحابہ کرام سفر عمرہ کے لیے تیار ہو گئے، اور سن 6 ہجری ذی قعدہ ظہر سے پہلے مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب ایک نابینا صحابی کو مقرر کیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت انجام دیں، سارے امور کو وہ سنبھالیں۔ نابینا صحابی کے حوالے کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مقام ذوالحلیفہ جو مدینہ سے میقات پڑتا ہے مکۃ المکرمہ جانے والوں کے لیے، جیسے ہمارے لیے یہاں کا میقات ہمارے ہندوستانیوں کے لیے یلم ہے، اسی طرح مدینہ سے مکہ مکرمہ جانے والوں کے لیے ان کا میقات ذوالحلیفہ ہوتا ہے۔ تو مقام ذوالحلیفہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد احرام باندھے اور وہاں سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ خبر مکہ والوں کو لگ گئی، اور ایک شخص بشر بن ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کے مکہ المکرمہ میں جانے کی اطلاع خبر مکہ والوں کو پہنچ گئی ہیں، اور انہوں نے ایک لشکر تیار کیا ہے، فلاں مقام پر وہ لوگ کھڑے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تقریباً 8000 لوگوں کا لشکر لے کر وہ کھڑے ہیں آپ کے مقابلے کے لیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا مقصد صرف عمرہ ادا کرنا تھا، کعبۃ اللہ کی زیارت مقصد تھی، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، قتل و قتال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کو تبدیل کر دیا اور دوسرے دشوار گزار راستے سے گزرتے ہوئے مقام حدیبیہ پر پہنچے۔
جو مکۃ المکرمہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے، اور جو مکۃ المکرمہ کے حرم میں بھی داخل ہے۔ اکثر حصہ حدیبیہ کا حرم میں داخل ہے اور کچھ حصہ حل میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پہنچے، ایسے موقع پر کہ گرمی شباب پر تھی، سخت ترین شدت کی گرمی تھی، پیاس کی انتہا تھی اور پانی کی قلت بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام نے کافی تلاش کیا پانی، اور عرض کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جب مقام حدیبیہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیالہ موجود تھا اس میں جتنا پانی تھا اس کے علاوہ کسی کے پاس اور کہیں پر بھی کچھ پانی نہیں تھا، اور پیاس کی شدت لگی ہوئی تھی، گرمی کی انتہا تھی، شدت سے گرمی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس پیالے میں ڈبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے سیر ہو کر پیا، اتنا پانی پیا، وضو بھی کیا اور پانی پیا، سیراب ہو کر پانی پیا۔ پوچھنے والے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے تھے اس وقت؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم اس وقت تقریباً 1500 تھے۔ اگر اس وقت 1,00,000 بھی ہم ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے میں سے جاری ہونے والا پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مقام حدیبیہ میں ہم جب پہنچے تو وہاں پر ایک کنواں تھا، وہاں پر کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا، ہم نے کھینچ کر ڈول سے اس کو نکالا اور سارا پانی ختم کر دیا، ایک قطرہ بھی اس کے اندر باقی نہ رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے قریب تشریف لے گئے اور کنویں کے کنارے پر بیٹھے اور عرض کیا کہ اس کنویں سے پانی نکالا ہوا ڈول میں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ صحابہ نے پانی پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اپنا لعاب دہن اس کے اندر ڈالا، اور ایک روایت کے مطابق اس سے وضو کیا اور اس میں کلی کی، اور وہ پانی کنویں کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ، اس سے پانی نہ نکالو، کچھ دیر کے بعد اس سے پانی نکالو۔ جب صحابہ نے اس سے کچھ دیر کے بعد پانی نکالا تو اتنا پانی نکالا کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے، تقریباً 1500 لوگ، سب نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے سواریوں کو بھی پانی پلایا۔ صلح حدیبیہ میں جب مقام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کفار قریش کو، مکہ کے کفار کو اس کی اطلاع ہو گئی تو وہاں کے سفیر حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کس مقصد سے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے۔ اسی غرض سے عروہ بن سہیل، عروہ بن مسعود جو ابو سفیان کا بھانجا بھی تھے، داماد بھی تھے، عروہ بن مسعود جو ابو سفیان کے داماد تھے، وہ اس غرض سے مسلمانوں کے کیمپ میں حدیبیہ کے مقام پر آئے تاکہ جائزہ لے سکیں کہ یہ لوگ مکۃ المکرمہ میں کس غرض سے آ رہے ہیں، آیا یہ جنگ لڑنے آ رہے ہیں یا پھر کچھ اور غرض سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں، ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، بلکہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے تحت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے قریش اور مکہ کے سرداروں کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ ان سرداروں کو یہ اطلاع دے دے کہ ہم لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں بلکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی روانہ ہوئے، صحابہ میں سے چند لوگ یہ کہنے لگے کہ کیا خوش قسمت ہے عثمان کہ ہم سے پہلے عمرہ ادا کر لیں گے، کیونکہ وہ پہلے جا رہے ہیں، اور سوچا کہ صحابہ نے کیونکہ پہلے جا رہے ہیں عمرہ ادا کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے واقف تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی تربیت کی تھی، ہر ایک کے مزاج سے واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ مجھ سے پہلے عمرہ نہیں کریں گے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ خیال ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہاں مکہ مکرمہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، وہاں ان کو پیشکش ہو رہی ہے کہ آپ پہلے عمرہ ادا کر لیں، آپ چاہے تو پہلے عمرہ ادا کر لیں، پھر آ کے ہم سے گفتگو کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ ادا نہیں کروں گا۔
جب یہ دو ٹوک جواب انہوں نے سنا کفار مکہ نے، کفار قریش نے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں پر روک لیا اور کہہ دیا کہ ہم تمہیں اس کی بالکل اجازت نہیں دیتے اور نہ ہی محمد کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ مکہ میں آئے، بلکہ وہ مقام حدیبیہ سے ہی واپس چلے جائے۔ چنانچہ اسی غرض سے صلح حدیبیہ کے مقام پر صلح طے پائی، اور یہ افواہ اس وقت پھیل گئی کہ کفار مکہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تو عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے، ساتھ میں ہتھیار، ساز و سامان، جنگی ساز و سامان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ خبر سنی، یہ افواہ پھیلی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنج و غم ہوا اور بہت زیادہ غصے میں آ گئے، اور وہیں پر درخت کے نیچے بیعت لینا شروع کی، جس کو بیعت رضوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ سارا واقعہ مذکور ہے۔ بیعت رضوان سے یہ واقعہ اور یہ بیعت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی 1400 صحابہ کرام سے، ہر ایک سے، کہ ہم اس وقت تک اس مقام سے واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں، ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو تمام صحابہ سے ہاتھ پر بیعت لی، اور آخر میں سب سے بیعت ہونے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ کو اس پر رکھ دیا، یا بائیں ہاتھ کو کہا کہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اپنے دائیں ہاتھ کو اس پر رکھ دیا کہ یہ میری طرف سے بیعت ہے عثمان کی، کہ ان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ آخر میں معلوم ہوا کہ ان کی افواہ، ان کی شہید ہونے کی خبر یہ افواہ تھی، محض جھوٹی خبر تھی جو پھیلائی گئی۔ اور جب یہ کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت لی ہے اور وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو فوراً وہ ڈر گئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ اور کفار مکہ نے ایک شخص کو مقام حدیبیہ میں بھیجا صلح کی غرض سے، کیونکہ وہ ڈر چکے تھے اور ڈر کی وجہ سے اب صلح کرنا چاہ رہے تھے۔ صلح کی غرض سے مقام حدیبیہ میں سہیل کو بھیجا، سہیل بن عروہ کو وہاں پر بھیجا مشرکین نے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر کہ جائے صلح کے شرائط طے کر کے آئے۔ اور صلح کے شرائط طے ہونے سے لے کر صلح کے شرائط تحریر ہونے تک کفار مکہ نے بڑی سختی کا مظاہرہ کیا، ہر بات اپنی منوائی، مسلمانوں کی ایک بات نہ مانی اور مسلمانوں کے خلاف سارے شرائط طے کیے۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ہم اتنے طاقت کے ہونے کے باوجود، اور اس پر قدرت ہے ہمیں کہ ہم ان سے جنگ کر کے لڑ کر فتح حاصل کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ذلت آمیز صلح کو ان شرائط کے ساتھ، ذلت آمیز شرائط کے ساتھ صلح کیوں اختیار کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ تمام صحابہ غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ کیا شرطیں تھیں؟ وہ شرطیں یہ تھیں کفار کی جانب سے کہ 10 سال کا معاہدہ طے پایا، 10 سال تک کفار کے درمیان، مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہوں گی، یہ ایک دوسرے سے آپس میں نہیں لڑیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مرتد مسلمان ہو کر، کوئی مشرک مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جائے، مسلمانوں میں شامل ہو جائے، تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کو واپس کر دے مکہ والوں کو، اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک شرط یہ تھی کہ ایک دوسرے پر کوئی تلوار نہیں اٹھائیں گے، ایک دوسرے کی خیانتیں نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مقام حدیبیہ سے ہی وہاں سے واپس چلے جائیں، اس سال عمرہ نہ کریں بلکہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں، وہ بھی 3 دن کے لیے آئیں، 3 دن رہ کر عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں، اور کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں سوائے تلوار کے، وہ بھی میان کے اندر یا غلاف کے اندر ہو۔ اتنی شرطوں کی پابندی کے ساتھ صلح طے پائی۔ صحابہ کرام وہاں موجود تھے، سب غم غصے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ان کی شرطیں مان رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ جب مقام حدیبیہ پر پہنچ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کے بعد مقام حدیبیہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ
وہ بیٹھ گئی، حالانکہ اس کی عادت نہیں تھی۔ سب لوگوں نے سمجھا کہ شاید تھکن کی وجہ سے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اس کی تھکن کی وجہ سے نہیں بیٹھی، بلکہ اللہ کا اس کو حکم ہوا ہے کہ یہاں بیٹھ جائیں، اس لیے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کفار مشرکین مجھ سے کچھ باتوں کا مطالبہ کرے، سوال کرے، درخواست کرے جو کہ اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزوں میں سے نہ ہو، تو میں ان کے سوال کو، مطالبات کو، درخواست کو ضرور قبول کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر لیا۔ اس کے بعد یہ معاہدہ ہوا۔ جب معاہدہ طے ہو گیا، معاہدہ طے ہوتے وقت جو مشرکین کی جانب سے سہیل آیا تھا، آنے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مأمور کیا تھا اس صلح کے لکھنے پر۔ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل جو کفار مشرکین کی جانب سے آیا تھا، اس نے روک دیا اور اعتراض کیا کہ ہم کسی رحمان رحیم کو نہیں جانتے اور نہ ہی اس کو مانتے ہیں، تو تم لکھو بسمک اللہم۔ تمام صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو نہیں لکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی بات مان لو، بسمک اللہم، بسمک اللہم لکھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بسمک اللہم لکھ لو۔ اس کے بعد جب موقع آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے کا کہ معاہدہ طے پا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تو اس وقت بھی اس سہیل نے اعتراض کیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیے، رسول اللہ نہ لکھیے۔ اگر ہم ان کو رسول مانتے تو ہم ان کو مکہ آنے سے روکتے بھی نہیں اور یہ معاہدہ طے بھی نہیں پاتا۔ ہم چونکہ ان کو رسول نہیں مانتے، لہٰذا ان کو محمد بن عبداللہ ان کے معاہدے کے اندر نام لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت صحابہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی کہ یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لیا اور خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو مٹایا اور محمد بن عبداللہ وہاں لکھا۔ اتنے سخت معاہدہ ہونے کے بعد جو ساری شرطیں اتنی سخت تھی کہ ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف تھی۔ حالانکہ مسلمان چاہتے تو جنگ و جدال کر کے فتح یاب ہو کر وہاں عمرہ ادا کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ساری شرائط کو منظور کر لیا۔ جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، صلح نامہ لکھ دیا گیا، اور جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا اسی درمیان مکہ سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جو سہیل کے ہی فرزند تھے، صاحبزادے تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے مقام حدیبیہ تک کسی طرح پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کا ہی مسلمان بھائی ہوں، مجھے یہاں سے لے چلو۔ اور سہیل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے معاہدہ طے پا چکا ہے، آپ ان کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو معاہدہ طے ہوا ہے، ابھی تو لکھا پڑھی کچھ نہیں ہوئی، ابھی تو معاہدے کو لکھا نہیں گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کفار مشرکین نے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور صحابہ کرام کو قابو میں کرتے ہوئے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے حوالے کر دیا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ ایک مسلمان بھائی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ جب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے لے جایا جا رہا تھا تو تمام مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کر سکیں، کچھ کہہ سکیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رکنے والے تھے، بارگاہ رسالت میں، دربار رسالت میں حاضر ہو کر بڑے ادب احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں نبی برحق ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دوبارہ ارشاد عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر اس کے باوجود بھی آپ ایسے معاہدہ کیوں طے کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذلت بھرا معاہدہ بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ ذلت بھرا ہے، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یہی اللہ کا حکم ہے۔ میں بھی صبر کرتا ہوں، تم بھی اس پر صبر کرو، یقیناً تم ضرور کعبۃ اللہ کا طواف کرو گے، عمرہ کرو گے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں عمرہ ادا کرنا ہے، طواف بیت اللہ کا طواف کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً میں نے یہ کہا تھا، لیکن حتمی طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہم عمرہ ادا کریں گے۔ تم صبر کرو، صبر و تحمل کے ساتھ رہو، یقیناً ہم عمرہ ادا کریں گے، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کریں گے۔ یہ ساری شرطیں، سارے معاہدے طے ہونے کے بعد صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام ساتھی جو میرے ساتھ مقام حدیبیہ میں آئے ہیں وہ اپنے اپنے سر کو مڑوا لیں یا کتروا لیں، احرام کو کھول لیں اور اپنے جانور کو قربان کر دیں۔ تمام صحابہ غم میں ڈوبے ہوئے تھے، کیونکہ سارے معاہدے مسلمانوں کے خلاف طے ہوئے، سارے معاہدے ایسے شرطیں طے ہوئی جو ذلت کے بظاہر ذلت محسوس ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام غم میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو حکم دیا کہ قربانی کر لو، سر منڈوا دو، احرام کھول دو، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے نہ سر منڈوایا نہ قربانی کی۔ اس وجہ سے تاخیر کر رہے تھے تعمیل حکم میں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کو حکم تبدیل کرنے کی نوبت آ جائے، اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم مل جائے کہ آپ اپنے حکم کو تبدیل کر لیں اور عمرہ ادا کرنے کا حکم اللہ کی جانب سے مل جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں اور اس حکم کے خاطر صحابہ کرام نے تعمیل حکم میں تاخیر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر گردنیں کٹانے کو تیار رہتے تھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کرنے کے باوجود بھی اپنے جانور کو ذبح نہیں کر پا رہے؟ یہ ساری باتیں اس وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کہ حکم یہ آ جائے کہ حکم منسوخ ہو جائے جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور یہ حکم آ جائے کہ ہمیں عمرہ ادا کرنا ہے، لیکن یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ تیبارہ کہنے کے باوجود بھی صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اٹھ کر اپنے سر کو نہیں منڈوایا، احرام نہیں کھولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر افسردگی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا کہ صحابہ کرام جو میرے نام پر گردنیں کٹانے کو تیار رہتے تھے، آج میرے حکم پر اپنے جانور کو ذبح نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوب اچھی اور معقول اور بہترین زوجہ تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ جس سے آپ کے افسردگی میں اضافہ ہو جاتا، بلکہ ایسی بات کہی جس سے آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہو اور آپ مطمئن ہو جائیں۔ فرمایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام تمام کے تمام مسلسل ایسے واقعات سے گزرتے آ رہے ہیں اور سارے معاہدے، ساری شرطیں ان کے خلاف ہیں، اور اسی غم میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی غم میں وہ انتظار میں ہو کہ آپ کا حکم تبدیل ہو جائے، اس غرض سے وہ آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہوں گے۔ آپ ان کو دوبارہ حکم نہ کریں، بلکہ آپ خود ہی اپنے بالوں کو حلق کروا کر، جانور ذبح کروا کر احرام اتروا دیں۔ آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام بھی اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں گے، بالوں کو حلق کر دیں گے اور احرام کو اتروا دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر کا حلق کروایا، جانور ذبح کیا اور احرام کھولا۔ صحابہ کرام تو فرما برداری اور اطاعت کے پیکر تھے، جیسے ہی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا ہے، سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، تبدیل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمیں بھی یہیں سے واپس ہونا پڑے گا۔ اس غم میں تھے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی حلق کروانا شروع کیا، کتروانا شروع کیا بالوں کو، اور احرام کھول کر جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے دعائیں دی، 3 مرتبہ دعائیں دی۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، بال کترانے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے، تو 4تھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات نے بالوں کو کتروایا تھا ان کے لیے بھی دعا کی، اور وہاں سے بظاہر یہ سوچ کر نکلے کہ ہم ہار گئے ہیں اور ہم مغلوبیت کے شکار ہو گئے ہیں، وہاں سے چلنے لگے۔ ابھی مقام مکہ سے دور بھی نہیں ہوئے تھے، حدیبیہ سے دور بھی نہیں ہوئے تھے، مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ راستے میں ہی ایک مقام پر اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی اور سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اس میں یہ
خوشخبری دی گئی کہ آپ کو فتح نصیب ہوگی، آپ کو انعامات سے نوازا جائے گا، آپ کو غنیمتوں سے نوازا جائے گا۔ جب صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ فتح سنائی، صحابہ کرام سوچنے لگے کہ کیا ایسی بھی فتح ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ بڑی فتح ہے، اللہ نے فرما دیا یقیناً فتح ہے تو فتح ہے۔ فرمانا یہ ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے سورہ واقعہ کا کہ مقام حدیبیہ میں اور صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام کی جو فرما برداری کا منظر پیش کیا گیا ہے، صحابہ کرام نے جو منظر پیش کیا، اس سے ہمیں سبق یہ لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کعبۃ اللہ میں طواف کرنے کا، کہ صحابہ کرام کے ساتھ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، تو صحابہ کو یقین کامل تھا آپ کے خواب پر، اور اسی کی تیاری کے لیے عمرے کی تیاری میں لگ گئے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالت بیداری میں ارشادات فرمائے ہیں اس پر بھی ہمارا یقین کامل نہیں، اور اس کے مطابق بھی ہماری زندگی نہیں، اس پر بھی ہمارا عمل نہیں۔ اور دوسری بات اس واقعے سے یہ اخذ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانہ ہونے کے بعد اپنا نائب نابینا صحابی کو مقرر کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معذوروں کو، نابینا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور ان کو بیکار اور کچھ کام کا نہیں ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی، معذوروں کو بھی عزت بخشی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے معذورین کو عزت بخشیں۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر حالانکہ شرط ساری مسلمانوں کے خلاف تھی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا پیکر بن کر وہ نمونہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک کہ کوئی نمونہ، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے کہ طاقت قوت رہنے کے باوجود بھی بظاہر مغلوبیت کے شکار ہو کر صلح نامہ طے کر لیا، لیکن وہ تو فتح مبین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ یہ فتح مبین ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیداری کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات نقل فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ مومن اور کافر کے درمیان نماز فرق ہے۔ کیا ہمارا اس پر کتنا عمل ہے؟ صحابہ کرام نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر بھی کامل یقین کرتے ہوئے عمرے کی تیاری کر لی تھی، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیداری کی حالت میں بھی ارشادات جو نقل فرمائے ہیں اس پر اپنی زندگی کتنی ڈھالی ہے، کتنا ان کے فرمان پر عمل کیا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات